کبھی کبھی نیکیوں کے راستے سے بھی شیطان آتا ہے، کبھی نیکیوں کے راستے سے بھی شیطان آتا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، 4 بھائی ہیں اور وہ لوگ جو ہیں اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو حکم ہے کہ اللہ اکبر، منکرین اسلام کے خلاف جاؤ اور جا کر کے اپنے فریضے کو انجام دو۔ اللہ کے پیغمبر نکلتے ہیں، اس کے بھائیوں سے بھی کہتے ہیں، ایک لوتی بہن تھی، اس بہن کو وہ بہن بہت خوبصورت تھی، بڑی حسین اور جمیل تھی، اس خوبصورت بہن کو کس کے حوالے کریں؟ ہر بھائی کہتا ہے سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ایک حدیث مبارکہ سنیں، پھر گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ شیطان کس طریقے سے کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، بنی اسرائیل میں ایک ایسا عابد تھا، اللہ اکبر، جس نے اپنی خانقاہ چھوڑ کر، اپنی عبادت گاہ چھوڑ کر کبھی قدم باہر بھی نہ نکالا تھا۔ اللہ اللہ، شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا تھا مگر شیطان کامیاب نہیں ہو پاتا تھا۔ اللہ اکبر، شیطان اس کے پیچھے لگا ہے، ہمت نہیں ہارتا ہے۔ ایک دن شیطان کو موقع مل گیا اور موقع اس طریقے سے ملا، اللہ اکبر، کبھی کبھی نیکیوں کے راستے سے بھی شیطان آتا ہے، کبھی نیکیوں کے راستے سے بھی شیطان آتا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، 4 بھائی ہیں اور وہ لوگ جو ہیں اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو حکم ہے کہ اللہ اکبر، منکرین اسلام کے خلاف جاؤ اور جا کر کے اپنے فریضے کو انجام دو۔ اللہ کے پیغمبر نکلتے ہیں، اس کے بھائیوں سے بھی کہتے ہیں، ایک لوتی بہن تھی، اس بہن کو وہ بہت خوبصورت تھی، بڑی حسین اور جمیل تھی، اس خوبصورت بہن کو کس کے حوالے کریں؟ ہر بھائی کہتا ہے، نبی کے ساتھ میں جاؤں گا، اللہ کی راہ میں میں نبی کے ساتھ جاؤں گا، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے مرنے کے لیے میں جاؤں گا۔ لیکن بہرحال یہ طے ہوتا ہے کہ سب بھائی چلتے ہیں اور بہن کو کسی عابد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ عابد و زاہد انسان جو کبھی اپنا گھر چھوڑ کر، اپنی خانقاہ چھوڑ کر کبھی اس نے قدم باہر نہیں نکالا تھا، اللہ اکبر، خوبصورت بہن کو اس کے حوالے کرتے ہیں۔ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اختصار کے ساتھ بطور مفہوم یوں عرض کر دوں تاکہ ذہن میں بات اچھی طرح آ جائے۔ اللہ اکبر، خوبصورت لڑکی جب اس کی خانقاہ میں رکھی جاتی ہے، اس عابد پر شیطان غالب آتا ہے اور آنے کے بعد اس لڑکی کی محبت اس عابد کے دل میں پیدا کرتا ہے، اور جب لڑکی کی محبت پیدا ہوتی ہے تو یاد رکھنا آغاز ناجائز محبت سے کی جاتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا جو محبت ناجائز ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ محبت کے نام پہ آغاز ہوتا ہے، بدکاری اس کی انتہا ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور اس کا انجام کبھی کبھی کفر تک جاتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اتنا بڑا عابد جس کو مصطفیٰ جان رحمت عابد کہہ رہے ہوں، اتنا بڑا زاہد جس کو مصطفیٰ جان رحمت زاہد کہہ رہے ہوں، اللہ اکبر، لڑکی کی ناجائز محبت کی بنیاد پر وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کا ناجائز بچہ اس لڑکی کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے۔ عابد کو خیال آتا ہے اگر اس کی اطلاع لوگوں کو ہو گئی تو لوگ کیا کریں گے؟ شیطان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اس لڑکی کو بھی قتل کر دو، اس بچے کو بھی قتل کر دو، مشورہ بھی دیتا ہے انسان کی شکل میں، اور اس کے بعد دفنا دی جاتی ہے۔ عابد سوچتا ہے چلو چھٹی ملی، گناہ بھی ہو گیا، عیب پہ پردے بھی پڑ گئے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، جب بھائی لوٹ کر کے آئے جنگ کے میدان سے تو عابد سے پوچھا بہن کہاں ہے؟ اس کا انتقال ہو گیا ہے، قبر بتا دی گئی، وہ مطمئن ہو کر کے گھر چلے گئے۔ اسی رات شیطان ان بھائیوں کے خواب میں آتا ہے اور خواب میں آنے کے بعد کہتا ہے تمہاری بہن کو تو عابد نے
ज़िना की वजह से नापाक किया, उसके साथ बदकारी की, उसको बच्चा भी हुआ, उसको और उसके बच्चे को कत्ल कर दिया। और फिर क्या हुआ मेरी बहनों, अल्लाह अकबर, फिर कब्र बताई, कब्र खोदने के लिए इशारे दिए, फिर ये हुआ कब्र खोदी गई, लड़की भी निकली, उसका बच्चा भी निकला, और मुकद्दमा बादशाह के यहां पर गया तो बादशाह की तरफ से हुक्म हुआ इस जालिम को फांसी दे दी जाए, इस जालिम को कत्ल कर दिया जाए। ये आबिद के लिबास में शैतान है। जब वो आबिद को फांसी दी जा रही थी उस वक्त तो शैतान फिर आया इंसान की शक्ल में और आकर के कहता है, ऐ आबिद, तू जलील और रुस्वा होकर, तू बदनाम जमाना होकर के मर रहा है, अगर तू मेरी बात मान ले तो मैं तेरी जान बचा सकता हूं। जान बच जाएगी फिर तू नेक होकर के मरना, फिर तू परहेजगार होकर के मरना, फिर तू मुत्तकी होकर के मरना। नतीजा क्या हुआ, आबिद ने पूछा बता मैं किस तरीके से मेरी जान बच सकती है। उसने कहा अल्लाह का इनकार कर दे, अल्लाह का इनकार करेगा मैं तुझे बचा लूंगा। हदीस पाक में आता है उस जालिम आबिद ने अल्लाह अकबर जान बचाने की वजह से अल्लाह का इनकार करके काफिर हो गया। जाते जाते शैतान ने कहा तेरे पीछे लगने वाला मैं था, लड़की तेरे पास लाने वाला मैं था, लड़की के साथ बदकारी कराने वाला मैं था, कत्ल का मंसूबा देने वाला मैं था, और आज जब तू फांसी के फंदे पे लटका है, अब तक तो मैंने तुझे गुनहगार बनाया, फासिक को फाकिर बनाया, लेकिन ईमान तेरे पास मौजूद था, मगर जाते जाते अब मैं तेरा ईमान भी लेकर के जा रहा हूं और तू दुनिया से काफिर होकर के मर रहा है। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, नफसानी ख्वाहिशात ने एक आबिद को कैसे खानका से निकालकर कुफ्र तक लेकर के गया, किस तरीके से काफिर उसको बना दिया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज यही माहौल है, उसी माहौल में जिंदगी गुजारी जा रही है। नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर कोई कुफ्र के रास्ते पे जा रहा है, कोई शिर्क के रास्ते पे जा रहा है, कोई इल्हाद के रास्ते पे जा रहा है, कोई बेदीनी के रास्ते पे जा रहा है। यकीनन इज्तिमा में आने वाले सब बुरे नहीं होते, लेकिन इज्तिमा के से खिताब करके दुनिया के कोने कोने में जहां तक जरूरत होती है आवाज पहुंचती है, किसी न किसी के इस्लाह के सामान मुहैया होते हैं। खातूने जन्नत की कनीजों, आज भी हमारी बच्चियों का यही हाल हो रहा है। नफसानी ख्वाहिशात उन्हें कुफ्र तक लेकर के जा रही है, नफसानी ख्वाहिशात उन्हें कुफ्र के अड्डों पे लेकर के जा रही है। अल्लाह अकबर, आज क्या चल रहा है, सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, अल्लाह अकबर, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से छोटी छोटी उम्र की बच्चियां अल्लाह अकबर पहले नाजायज मोहब्बत के झांसे में फंसती है, नाजायज मोहब्बत को वो अल्लाह अकबर फैशन तसव्वुर करती है, और फैशन के नाम पर, खेल कूद के नाम पर, घूमने फिरने के नाम पर लड़कों के साथ दोस्ती रचाई जाती है। और उसके बाद कभी दोस्ती के वक्त यह भी नहीं देखा जाता कि जिससे दोस्ती की जा रही है वो मोमिन है या गैर मोमिन है, वो मुस्लिम है या इस्लाम का इनकार करने वाला है। सिर्फ नफसानियत की बुनियाद पर अल्लाह अकबर कभी मोबाइल की लालच में, कभी जेवर की लालच में, कभी शादी की लालच में, कभी दौलत की लालच में, कभी अच्छे मकानात की लालच में नाजायज ताल्लुकात कायम किए जाते हैं, फ्रेंडशिप कायम की जाती है, अफेयर होता है, और उसके बाद धीरे धीरे ताल्लुकात बढ़ते हैं।